اور ایک اور خوبصورت صورت ہمارے سامنے ہے، سورۃ طٰہٰ. دونوں کا رب تھوڑا سا تو میں آپ کو پیچھے بتا بھی چکی ہوں، ایک دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے. اور وہ کیا کہ سورۃ طٰہٰ وہ تھی جس نے حضرت عمر کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دی. سورۃ طٰہٰ کو سن کر حضرت عمر کے دل کے اندر ایمان کی جو جوت جلی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی دلوں میں اپنی محبت کا بیج ڈال دے. اور حضرت عمر تو کفر چھوڑ کر اسلام پہ آ گئے. اے اللہ ہم کفر پہ تو نہیں ہیں، ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر اسلام پہ لے آ. اور اس کو سننے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد ہم بھی اپنے لیے یہ دعائیں کریں. اور اسی طرح اس کے آیات میں ردم بہت ہے، اس کے اندر بھی کچھ لفظ آپ خاص طور پہ دیکھیں گے. اور آپ سورۃ طٰہٰ کا ایک دوسرا نام رکھ لیجئے، حضرت موسیٰ کی لائف ہسٹری. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے لے کے جوانی تک مختلف آزمائشوں سے گزار کر اپنے کام کا بنایا. آئیے دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے ہم اللہ کی مدد سے دیکھیں گے کہ کیا خوبصورت طریقہ تھا جس کو اللہ کے نبیوں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا. اور وقت کے فرعون، وقت کے جو بڑے بڑے ظالم حکمران تھے، ان سے نہ دبے اور نہ ان کے آگے جھکے. اور نتیجہ کیا ہوا وہ سارا کچھ ہم اس میں پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو پڑھنا اور سننا آسان کر دے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھنے کے دوران اپنے اوپر محسوس کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. چلیے سورۃ طٰہٰ 1 سے 24 رکوع نمبر 1. قرآن زندگی کو آسان بناتا ہے. طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بہترین نام اسی کے ہیں. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے. بہت ممکن ہے کہ میں اس میں کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع لے لوں. نوٹ کیجئے پیغمبروں کا طریقہ، گھر والوں کا خیال رکھنا. بیگم کو نہیں کہا کہ آپ جائیے دیکھ کے آئیے ادھر کیا ہو رہا. تو اچھے مرد اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور اس میں الحمدللہ انڈو پاک کلچر کے عورتیں اور مرد پاس ہیں. ایٹ لیسٹ فرسٹ نہ بھی آئیں گے تو بہت پوزیشن ہولڈر ہیں. عورتیں بھی بہت محنت کرتی ہیں، مرد بھی، کیونکہ انہوں نے شروع سے یہی رواداریاں دیکھی. اب کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ جب وہاں پہنچے تو آپ کو بالکل آنکھوں سے ایسے لگ رہا ہوگا کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے. کیا جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا پروردگار ہوں، آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے کیونکہ آپ تو پاک میدان طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا. اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنیے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. نوٹ کیا اپنے اقم الصلاۃ لذکری. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے نہیں لگ رہا باتوں میں سے باتیں نکلتی آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے میرے سامنے لا رہا ہے. جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے. اللہ نے اتنا تو نہیں پوچھا، سیدھا سا سوال پوچھا. آپ موسیٰ بات بڑھا رہے ہیں. ایمان والے کو نماز میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لمبی سے لمبی کرتا ہے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے. پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، برا تو نہیں ٹال رہے ہوتے. ہاں، فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. فرمایا بے خوف ہو کر اس کو پکڑ لے. یہ محبت کی امتحان ہے. جو فائدے کی چیز تھی کہا چھوڑ دو، اور جو
نقصان کی تھی کا پکڑ لو، یہ سمینا وطانا، لبیک اللہم لبیک، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے، وہ تو سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ ایک آیت ہے ایمان سے متعلق 16 طٰہٰ، اس کا پیغام کیا ہے؟ دوسروں کی خواہشات کے لیے اپنا ایمان نہیں گنوانا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی سے چند عمل کے نقطے جو دل کی رضامندی اور خوشی سے قرآن کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے دل کا مکمل جھکاؤ اور ظاہری ادب اداب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ آگے ہے رکو نمبر 2، 25 سے 54، 25 to 54، دعا قرب الہی کا ذریعہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ آپ بھی اپنے لیے مانگیے، میں بھی مانگتی ہوں، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ چلیے مانگتے ہیں دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ یہ کیا مانگا آپ نے، آپ کو پتا ہے؟ رب اشرح لی، میری زبان کھول دے۔ یاد رکھیے دعوت دینے والا داعی دین سب سے پہلے اس کا اپنا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ پڑھانے گئے وہاں ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ ایڈمن بن کر بیٹھے ہیں اور آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے اپنے لیے جذباتی قوت مانگتے ہیں، قوت برداشت بہتر ہو جائے اور میرا اپنا دل جڑ جائے، میرا اپنا دل جم جائے، اور یسر لی امری کہ کام آسان ہو۔ کام کیسے آسان ہوں گے؟ آپ کے لیے کھانا بنانا کیسے آسان ہوا ہے؟ پہلی روٹی یاد ہے؟ وہ پاکستان کا نقشہ، انڈیا کا نقشہ، یہ گول گول روٹیاں کیسے بنی کیا؟ تو لکھیے جملہ، کام آسان ہوتے ہیں کرتے کرتے۔ ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے، ساری مشکل ہے، پڑھنا پڑھانا سننا ایڈمن بننا یہ کرنا وہ کرنا، کرتے جائیے آسان ہوگا۔ اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں۔ اور آگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرا بھائی ہارون علیہ السلام۔ تو میری اس سے کمر کس دے، بھائی کے ساتھ بھائی کو، ایک اکیلا دو 11، اور اسے میرا شریک کار کر دے، وسط قلبی۔ یہ ہے موسیٰ کا ضرب، کھلے دل والے، جو اپنے لیے پسند کیا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ حدیث بھی یہی ہے۔ آج ہم تو لون کا ایک پرنٹ پہن لیں تو اپنی اس فضیلت میں کسی دوسری دوست کو نہ پسند کرے شامل کرے، ہائے یہ بھی اسی بوتیک کا جوڑا پہن کے آگے جو میں نے بنا، یہ خبر لیک کیسے ہو گئی، یہ راز کیسے فاش ہوا، میں نے تو شادی سے ایک دن پہلے تک چھپایا ہوا، اس کو کیسے پتا؟ تو میرے بھی راز بڑے ہیں، میرے ہاتھ لمبے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی کو وہ چیز دینا نہیں چاہتے جو ہمیں پتا ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بڑے ہو جائیں، میرا نام ہو جائے، بھئی کسی کی چیز کو اپنے نام سے پیش کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھلے دل والے ہوتے ہیں دین کا کام کرنے والے۔ کیوں کریں؟ تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح کریں، اکیلے میں راتوں میں تیرے سامنے تسبیح کریں، اور لوگوں کے سامنے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جا کر تیرا نام لے لیں، یہ ہے تسبیح، اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو میں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے سارے سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی ساری دعائیں قبول۔ اللہ اس وقت ہماری اور ان سب سننے والوں کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ اللہ ہمیں بھی یہی جملہ کہہ دے۔ اور آپ ذرا سنیے، موسیٰ کو اللہ نے اپنے کام کا بنانے سے پہلے ان مراحل سے گزارا۔ ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں رکھ بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے اس بارے میں، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ آج کی ماں بچے کو بیبی سٹنگ میں نہیں ڈالتی۔ موسیٰ کی ماں کا ایمان اور ایمان کی طاقت اتنی تھی کہ بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ تو لکھی ایمان کی طاقت۔ آج کی ماں کو اپنے ایمان کو اس حد تک تو بڑھانا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے راستوں کے لیے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ کیا کہا، کیسے کہا؟
یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی. اب یہاں بہن کا کردار دیکھیے، کیونکہ ماں بھی بچے سے پیار کرتی ہے نا، اس میں بھی کچھ لالچ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے گا. بہنوں کو بھائیوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، لازوال محبت. یہ قرآن آپ کو رشتوں کا تقدس سکھاتا ہے. یہ ساری باتیں زیادہ ڈیٹیل سے آنے لگی ہیں سورۃ قصص میں، لیکن یہاں بس ہنٹس دے کے آگے جا رہی ہیں. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، اللہ ان کی مشکلات کو دور کرے. اللہ جیسے تو نے موسیٰ کو فرعون کے گھر سے بچایا، ہمارے بھائیوں کو ہر شر سے بچا، ہر بیماری سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، اور غیب سے ان کی مدد کر دے اور ان کو اپنے کام کا بنا دے جیسے موسیٰ کو بنایا. کیا کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. غرض ہم نے تجھے اچھی طرح سے آزما لیا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا. پوری سیرت ہے بالترتیب، یعنی بالکل کرونیکل آرڈر کے ساتھ موسیٰ کی زندگی کے واقعات یہاں پڑھ رہے ہیں. پھر ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا. ٹیلر میڈ بنایا تجھے اپنا کام کرنے کے لیے. لکھیے، اللہ کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے نا تو پہلے اس کو تراشتا ہے، خراشتا ہے، اس کی تزکیہ کرتا ہے، تربیہ کرتا ہے، اس کو خوب تیر لگتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے کام کا بن جائے. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اے اللہ آج ہمیں بھی اپنے لیے پسند کر لے، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے پیاروں کو اپنے لیے چن لے. امت مسلمہ کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا. اللہ ہمیں بھی اپنے لیے چن لے. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یعنی یہ نہیں کہ کاموں میں اتنا لگے کہ نماز بھول گئی. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. فرعون کے سامنے جا رہے ہیں اور نرمی سے سمجھاؤ. ہم اپنے مسلمانوں کو ہتھوڑے مار کے تبلیغ کریں، کیسے مانیں گے وہ ہماری بات؟ لیکن دیکھیے فرعون پھر بھی نہیں مانا. موسیٰ کی نرمی اور 9 عذابوں کا ایک کے بعد ایک آنا دیکھ کر بھی فرعون کو ایمان نہ دے سکا، کیونکہ مرد ناداں پہ کلام میں دل بھرے بیس، جن دلوں میں تیل نہیں ہوتا وہ نہیں نکلتا. دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا کہ تم بالکل خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کی سزاؤں کو ختم کر دے. 2 مقصد تھے موسیٰ کے جو پورے ہو رہے ہیں. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. اللہ میں ہدایت کا پابند کر دے. ہماری طرف وحی کی گئی کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب دیکھیے کنٹراڈکٹری کوسچنز اٹھا رہا ہے، ایسے فتنے پھیلانے والے سوال کہ موسیٰ بھڑک اٹھے. لیکن موسیٰ ٹھنڈے، کیونکہ علم کے ساتھ علم مانگے. علم کے بغیر علم جو ہوتا ہے نا کند چھری بنا دیتے ہیں. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا ان دعاؤں میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ علم دے رہا ہے تو علم بھی دے. کیا کہا؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجا دی. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ مدر فیسا کہاں جائے گی، وہ خاتم تائی کدھر جائے گا، وہ فلاں کدھر جائے گا. بھئی آپ کو اپنی فکر چاہیے، مجھے تو یہ نہیں پتا میں کدھر جاؤں گا. تو یہ سوال وہ نہیں ہے کہ جن کا جواب دیا جائے. جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بولتا ہے. یعنی اگنور گریسفلی کا انداز ہے موسیٰ کا. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اسی میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں. آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. سیکھیے ذرا موسیٰ علیہ السلام سے کچھ. پہلی بات، بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے بھی ادب نہیں چھوڑنا. دیندار بے ادب نہیں ہوتا، گالیاں نہیں دیتا، وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے تانے نہیں دیتا، بلکہ مہذب انداز سے بات کرتا ہے. من پسند کو چھوڑ دینا اور ناپسند کو پکڑ لینا. اللہ کے کہنے پہ من پسند چیز چھوڑ دینا اور من کو پسند نہ ہو اس کو پکڑ لینا، اسی کو حلال اور حرام کہتے ہیں.
کیا سیکھا؟ حکمت سمجھ آئے یا نہ، حکم مان لیجیے۔ موسیٰ نے عملی ثبوت دیا۔ اندھیری رات میں ہم سانپ کو پکڑتے اور اپنی عصا کو چھوڑتے، تو پھر آج چھوڑیے وہ سب نافرمانی کی چیزیں جو آج ہمیں اس دنیا میں چاروں طرف سے گھیرے میں۔ اللہ تعالیٰ پر اندھا اعتماد تھا موسیٰ کا۔ آپ کے میرے لیے عمل کا نقطہ، فیتھ ان ایکشن، دعاؤں کو قبولیت کے یقین سے مانگنا ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ مشکل حالات میں اپنی تدبیروں کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دعوت حق کے لیے زبان نرم مگر بات حق کی ہو، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رسم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک جو۔ اللہ ہمیں ایسا مبلغ بنا دے۔ آگے رکو نمبر 3 55 سے 76، حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مکالمہ۔ اس میں بھی تبلیغ کے اور کہہ لیجیے دعویٰ کے بہت سے عملی نقطے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ ہر دور کے فرعونوں کو یہی خطرہ ہوتا ہے سچے مبلغین سے۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تمہارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ اس پہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کبھی فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا۔ فرعون اتنا سوشل میڈیا جمع کر لیا، موسیٰ بیچارے کے اتنے سبسکرائبر کہاں تھے کہ وہ آتے اور موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے دیکھتے۔ تو کبھی اللہ آپ سے دین کا کام لے تو تکبر میں نہ آئیے، بس یہ دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ یہ ہوتے ہیں درباری خوش آمدی قسم کے لوگ جو اپنے لیڈروں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں اور پھر حق کے خلاف اکساتے ہیں۔ کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، طریقتکم المثلی۔ ہر دور کے کفر کو اسلام سے یہی خطرہ رہا۔ یہ 10 انچ کا ٹکڑا جو چہرے پہ نقاب کے طور پہ پڑتا ہے، یہ بھی لوگوں کو اپنی تہذیب کا زوال لگتا ہے کہ ان سے تو اسلام کی بو آنے لگی۔ آپ پتہ ہے کہ اسپانیہ میں جب اسلام کا زور ٹوٹا اور لوگوں نے اس کو لیا تو انہوں نے واش رومز اور جو غسل خانے تھے نا وہ گرا دیے۔ کہتے تھے اس سے مسلمانوں کی خوشبو آتی ہے، یعنی کہ وہ تو نہیں نہاتے نا ہر وقت ہر دن، تو انہوں نے کہا ان کو ختم کر دیں۔ آج بھی ساری جنگ جو ہے نا وہ اسی کی ہے کہ اسلام کا کلچر نہ آ جائے۔ آپ کا میرا کام ویسٹ میں رہتے ہوئے ہے، دکھائیے، فخر سے دکھائیے۔ کیوں حلال حرام میں پڑھتے ہیں پردہ کہ نہیں، نقاب ہے کہ نہیں، حجاب ہے کہ نہیں؟ بھئی نقاب کرنے سے گناہ تو نہیں ہے نا، اس کو تو سوچے، دوسرا دیکھے، تم پہچانے جاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ اپنا حال لیے اسلام کا دکھائیے۔ اندر کون دیکھتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ باہر والے لوگ تو آپ کو میرا ظاہر دیکھیں گے، تو ان کو اپنے مذہب کے جانے کا ڈر تھا۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر سخت بندی کر کے آؤ۔ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے یہ باتیں کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم خود اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ یا تو پہلے آپ ڈالیے یا ہم ڈالنے والے بن جائے۔ یہ پروٹوکول بہت اچھا کہ آپ لیڈیز فرسٹ اور جینٹ فرسٹ اور فلاں فرسٹ۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ کانفیڈنس ہے مسلمان کا، میں پہلے بتا لوں، میں بعد میں بتا لوں، میری بات سچی ہے۔ کچھ وقت میں پہلے سنا دوں ورنہ پھر میری بات کوئی نہیں سنے گا۔ نہیں، حق ہوتا ہے، جو بھی جب بھی سنا دے، جب موقع مل جائے۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ کیوں؟ انسان تھے، بشر تھے۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے۔ کہ اس نے ان کی تمام کاریگری کو نگل لیا، یعنی وہ باطل ختم ہو جائے گا اور حق آ جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا یہ جادوگروں کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، اس لیے کہ تکبر نہیں تھا، مستحسن نہیں تھے۔
فرعون نے بھی دیکھا لیکن اس کو اسلام نہیں ملا کیونکہ وہ متکبر تھا، اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے۔ ڈکٹیٹرشپ تھی، آمریت۔ یقیناً یہی تمہارا اور وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، اپنے ہی ساتھیوں پہ شک کر رہا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پھر پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پہ ٹارچرز ہم کیا۔ یہ آج کی نہیں، یہ ماضی کی اور حال اور مستقبل کی کہانی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ ہم بھی دعا کریں۔ اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، دعا کریے سنو، کرمنل بن کے نہ جائیں ہم، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشہ کی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی نام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ اللہ ہمیں بھی پاک کر دے۔ 4 آیتیں ایمان سے متعلق۔ طٰہٰ 70، ایمان والوں کے لیے فتنے بھی نعمت بن جاتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہوئے۔ 9/11 کے بعد جتنے لوگوں کو اللہ نے حق دکھایا شاید اس سے پہلے نہیں دکھایا۔ طٰہٰ 71، جسے اللہ کی معرفت مل جائے وہ ہر قیمت پر خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا آپ کرتے ہیں اللہ کے حوالے خود کو؟ 73 طٰہٰ، فکر آخرت لگ جائے تو بندہ خود کو اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ دعا کیجئے یہ لگ جائے۔ اور 75 طٰہٰ، بہترین اعمال کرنے والے مومن کے لیے جنت کے بہترین درجات ہیں۔ فیتھ ان ایکشن، وقت کے فرعونوں کے سامنے بھی حق پر ڈٹے رہنا ہے، نیک اعمال پر اچھے بدلے کی امید رکھنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ رکوع نمبر 4 77 سے 89، اللہ کی مدد ایمان والوں سے مشروط ہے، یعنی کنڈیشنل ہے۔ تم اپنا کام کرو پھر میں تمہارا کام کروں گا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلے اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے پکڑنے کا خطرہ ہو، نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کہ کچھ چھا جانے والا تھا۔ یعنی ڈوبنے کو دیکھی کیسے پازیٹیو انداز میں بیان کیا، یعنی کہ وہ ڈوبے گا، دریا چھا گیا، یعنی حق کیسے ہی غالب ہوگا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی دشمنوں سے نجات دے۔ اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ۔ لفظ پاکیزہ پہ غور کیجیے گا۔ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اللہ ہمیں ان ساری خوبیوں سے جوڑ دے۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ نماز اگر لیٹ پڑھتے ہیں تو وقت پہ پڑھیں، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ جہاں دل لگا ہوتا ہے بندہ وقت سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ شرک کا سن کر بھی مومن کو غصہ آتا ہے، دیکھنا تو دور کی بات۔ اور کہنے لگے کہ میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ وہ بھی مجبور تھے، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ اللہ ہمیں آج کے دور کے سامریوں سے بھی بچا لے۔
آپ بتائیں سامری کیا ہوتا ہے؟ سمرا، یہ پڑھیں گے سورۃ نجم میں، قصہ گوئی، کہانی، ڈرامے، فلمیں، فکشن، یہ سب سامری ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے سی آواز تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے، انسان تھے نا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ آج بھی مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے بیٹھنے والوں کو یہ بات سکھا دے۔ آواز نہیں سن سکتے، جواب کہاں دیں گے؟ اور قبروں سے جا کر مانگنے والوں کو بھی اللہ ہدایت عطا کرتے۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 82 طٰہٰ، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فیتھ ان ایکشن، ہر گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ اور رکوع نمبر 5 90 سے 104، قوم کی آزمائش، یہ سارا کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک خوبصورت انداز سے ہماری دہرائی ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری قوم والو، اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے، یعنی جب استاد آنے والے ہوں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی ہمیں ہماری مرضیاں کرنے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، میرے ماں جائے بے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ؟ پتہ چلا کہ جن کو پیچھے کام دے کر آئے ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ کیا ہوا، اسی سے رپورٹنگ سسٹم سارا سامنے آتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون چونکہ بڑے تھے پھر بھی پوچھا، کیا پتہ چلا کہ ذمہ داریوں کے تعین میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ سامری کا جواب سنیے۔ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دکھائی دی، میں نے قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ ہے تیرے ساتھ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اٹھائیں گے۔ یہاں نوٹ کیجیے، کفر کی، جہالت کی یادیں، گناہوں کی یادیں بھی توڑ دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں کہ کہیں دوبارہ پھر ان گناہوں کو دل نہ چاہنے لگے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب شروع ہو گیا، قصہ پورا ہوا تو اب آگے عمل کے نقطے اب سورت کے اینڈ تک۔ اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیسا ہے وہ دن؟ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ بلو آئز نہیں مراد، بلکہ خوف سے آنکھوں کا نیلا ہونا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے، یہ ہے دنیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں ہمارا روزہ، کس سے؟ حرام سے، اور چھپ کر روزہ بھی رکھ لیں۔ کیا سیکھا؟ دنیا میں خوش ہو کر صبر کرنے والوں کو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اتنا بے نیاز ہونا کہ اللہ جو تو نے دیا اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر بھی شکر۔ کہہ کے دیکھیں ایک دفعہ، جو دیا اس پہ شکر، جو نہیں دیا اس پہ شکر، جو دے کے لے لیا اس پہ اور بھی شکر۔ یہ ہے ایمان کو بڑھانے والی چیز۔ تو فیتھ ان ایکشن، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی ابدی آخرت کو خراب نہیں کرنا۔ اب قیامت کی کچھ ہولنا کے بڑے زبردست مناظر ہیں، ذرا دیکھیے گا 105 سے 115، رکوع نمبر 6، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔
وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. کتنا بڑا دھماکہ ہوگا قیامت کا. اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ تو کہیں موڑ توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ. کیوں؟ تاکہ کوئی پیچھے چھپ نہ جائے. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے. تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. ایسی آوازیں محسوس کریے. اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا. اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو اسے نہ تو بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. یخشا کا لفظ سورت میں بار بار آ رہا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا بعد میں جب عربی میں یہ بارہ پڑھیں گے. بس اللہ علی شان اور سچا اور حقیقی بادشاہ. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا. چلیے دعا مانگیے. ربی زدنی علما. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا. ایک آیت ایمان سے متعلق 112 توحا. اپنی صلاحیت کے مطابق کام کیجیے. اللہ اپنی شان کے مطابق نواز دے گا. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ علم حاصل کریں اور علم میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جن کاموں کا آغاز کریں ان کی تکمیل کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں دورہ قرآن کو بھی پورا کر کے بعد میں تفسیر کورسز کو بھی پورا کرنے والا بنا دے. آگے ادیر کو نمبر 7 116 سے 128 انسان کی جلد بازی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اور ہم نے کہا آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو مصیبت میں پڑ جائے. یا تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ کی تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وس فیلنگ کیجیے. نام کے ساتھ کیا فیلر آتا ہے کہ کوئی ہے جو وسپر کر رہا ہے کان میں. وسوسہ ڈالا. کہنے لگا کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کہ کبھی پرانی نہ ہو. دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا بس ان کے سطر کھل گئے. نوٹ کریے مال حرام کا لازمی نتیجہ ہے کہ حیا ختم ہو جاتی ہے, کپڑے مختصر ہو جاتے ہیں اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. فطرت کی پکار کو پیچھے نہیں کیا آدم اور حوا نے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی بس بہک گیا. پھر اس کے رب نے نوازا, پھر اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. اللہ آج ہمیں بھی پچھلے سارے گناہوں سے پاک کر دے اور آئندہ کے لیے ہدایت دے دے. فرمائے تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو نہ وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا, اور ہاں جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہی رہے گی. اور ہم اسے روزے قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا. نوٹ کریں خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں پہلے سے بتا دے کہ اگلے سال آپ نبینا ہو جائیں گی تو کیسا فیل ہوگا. جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری طرف سے آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے. ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے. کیا ان کی راہبری اس بات نے بھی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہوں پر یہ چل پھر رہے ہیں. یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان سے متعلق آیت 127 توحا. اللہ کی بندگی کی حدود سے نکلنے والے بے سکون رہتے ہیں. کچھ عمل کے نقطے اس رکوع میں سے دیکھتے ہیں.
آج بھی شیطان نے ہمارے سامنے دنیا کو اسی طرح خوبصورت بنایا ہوا ہے جیسے پچھلوں کے لیے بنایا تھا. ہم نے اس کے شر سے بچنا ہے. اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ آیت 124. تو ہر سال تقریباً تھیم آیا ہوتی ہے اس بارے کی. دنیا کی زندگی میں بھی تنگی، قبر میں بھی تنگی، آخرت میں بھی حسرتیں. کیا جس کا دوسرا نام ڈپریشن نہیں، سٹریس نہیں، سوسائڈ نہیں. ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ 2019 کی ہے، آج سے 5 سال پہلے کی. کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ڈپریشن کی باتیں ہیں، نفسیاتی ذہنی بیماریاں ہیں، یہ سب دیکھیں. اور رشتوں سے مٹھاس ختم ہو گئی، بے اعتمادی ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں. ان سب کا نتیجہ کیا ہے کہ 45% اسٹوڈینٹس ڈپریشن کا شکار ہیں. اپنا بچپن یاد کریے، کیئر فری نہیں تھا، نہ فکر نہ فاقہ. آج کے بچے ڈپریشن میں ہیں. پہلے 29 سال کی عمر میں ڈپریشن کا مرض شروع ہوتا تھا، اب 14 سال کی عمر میں کے بچے کو بھی ڈپریشن کا مرض لاحق ہوتا ہے. پچھلے 50 سالوں میں خودکشی کا ریشو 60% بڑھا ہے. عام طور پہ 15 سال سے 45 یعنی 15 سے 45-50 کی عمر کے لوگ خودکشی کرتے ہیں. ہر سال تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ رجسٹرڈ ہے. اور جو ہمارے اپنے بیکورڈ ملکوں میں کوئی گولیاں کھا لی، چوہے مار اور یہ کر لی خودکشی، وہ اس میں نہیں آتی. ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے. آپ کا میرا یہ کلاس کا جو ٹائم ہے نا، اور آج تو تھوڑا ایکسٹرا گیا، اللہ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، آپ کو صدقے کا اجر دے دے. اس وقت میں آپ کو 230 لوگ خودکشی کر چکے ہیں دنیا میں، جتنے میں آپ نے یہ پارہ پڑھا الحمدللہ. اور پاکستان میں اور ایسے ملک جو بیکورڈ ہیں ان میں کم ریشو ہے، اور زیادہ بڑے ملکوں میں یہ زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معیشت ضنک کا عورتوں کو تنگی میں ڈال دیا ماڈرنزم کے نام پہ. شادی اچھی نہیں لگتی، مرد اچھے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ لیونگ ٹوگیدر ہے لیکن شادی نہیں کرنی. یہ آیتیں بول بول کر کہہ رہی ہیں لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اس کتاب کی طرف. یہ سارے فگرز اینڈ فیکٹس ہمیں بتاتے ہیں. کیا فیتھ ان ایکشن ہے کہ شیطان کے 2 ہتھیاروں دنیا پرستی اور خواہش پرستی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. زندگی میں سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اور 129 سے 135 رکوع نمبر 8، صبر سے زندگی آسان ہوتی ہے. اللہ ہمیں صبر عطا کر دے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ پر نہ ہوتی تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا. بس ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیے. بہت ممکن ہے کیا کہ تو راضی ہو جائے. نوٹ کریے، رب بعد میں راضی ہوتا ہے، بندہ پہلے راضی ہوتا ہے نمازوں سے اور دین کے کاموں سے. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا. اللہ ہمیں نعمتوں کی آزمائش سے بچا لے. اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. بولیے انشاءاللہ کریں گے اس کا کام. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول والا پرہیزگاری کا، یعنی جاب کی وجہ سے اپنی نمازیں ضائع نہ کیجیے. انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو. ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. شروع میں قرآن کا ذکر، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور آخر میں قرآن سے متعلق 2 قسم کے رویے رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی نہیں، ہماری ضرورت ہے. اللہ بعد میں خوش ہوگا، ہم پہلے ہوتے ہیں. ایکویلٹی نے ہر ایک کو دوسرے کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو حقوق لیتے دیتے
ایک دوسرے کے. آج دیکھیے ماں باپ کے مقابلے پہ اولادیں کھڑی ہیں. آج بتا آپ کو بچے ایک نے مقدمہ کیا اپنے ماں باپ پہ, پوچھے گا نہیں کہاں کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا. وہ کہاں آپ کی خدمت کریں گے, وہ کہاں رب ارحمہما کی باتیں کریں گے. آپ کو میں بہت تھوڑا بتاتی ہوں, جتنا زیادہ اس وقت باہر کا اشارہ ایکوالٹی برابر, کیسے برابر نہیں نہ کرتے پیدا. بیٹی نے ماں کو کہا اٹ واز یور فن, آپ کا فن تھا, آپ نے کیوں پیدا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہ یہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ڈونٹ فالو سیلیبریٹیز. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ان کی آنکھوں نہ ادھر لگا دو, تو علامہ اقبال کا وہ درد, اس پہ آج کے پارے کو اگر ہم سمجھیں, جوانوں کو میری آہیں سحر دے. یعنی یہ جو سحریوں کے وقت بیٹھ کے میرے دل سے آہیں نکلتی ہیں نا, یہ میرے اس امت کے جوانوں کو لگا دے. پھر ان شاہی بچوں کو بالو بھر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. فیتھ ان ایکشن, خود کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا. دوسروں کی زندگی سے مروب ہونے کی بجائے اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہونا ہے, اور ایمان کو بڑھانا ہے. ایمان کی شاخوں میں آج 31 نمبر ہے, کفارے کی ادائیگی واجب ہے. ابھی کوئی ایسا کام ہو جائے جس پہ کفارہ ہے تو وہ دینا ہوتا ہے. 4 قسم کے کفارے ہیں شریعت میں. کتاب و سنت کے اندر قسم کا کفارہ 7 پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا سورۃ مائدہ میں. کفارہ قتل ہے, یہ بھی سورۃ مائدہ میں پڑھا. کفارہ سحار ہے, یہ آپ سورۃ مجادلہ میں پڑھیں گے. اور روزے کا کفارہ ہے, یہ بھی سورۃ بقرہ میں پڑھا. کوئی منت یا قسم پوری نہ کر سکیں تو کفارہ دینا ہوتا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, 10 کو کپڑے یا دے دیں یا غلام آزاد کریں. یہ سب کنڈیشنل ہیں, اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں. اگر یہ سب نہ کر سکیں تو 3 روزے رکھنے. اور مختلف قسم کے کفاروں میں قتل کا کفارہ, زہار کا کفارہ, روزے کا جو کفارہ ہے, قرآن نے اس کی ڈیٹیلز ہمیں دی ہیں. اللہ کرے کہ جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے سر پہ کوئی بوجھ نہ ہو اللہ کا. اور ایمان کی اگلی شاخ 32 ماشاءاللہ ہو گئی, آدھی ہو رہی ہیں آلموسٹ آج. وعدہ پورا کرنا, معاہدے پورے کرنا, کسی چیز کی حفاظت کرنے کے مثل ہے. کسی کو پناہ میں لینا, ذمہ داریاں پوری کرنی. قرض لیا ہے تو وقت پہ ادا کیجیے. صرف آیت 10 میں اللہ نے کہا, یعنی جو اس عہد کو وفا کرے گا, جو اس کو اللہ نے اس سے کیا ہے, تو ان قریب اس کو اجر ملے گا. بندے کا اللہ سے عہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندے کا اپنے نفس سے عہد کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے کام کروں گی. اور بندوں کے دوسرے بندوں سے عہد تو سارا وقت ہی بندھتے ہیں. نکاح بھی ایک عہد ہے, کمٹمنٹس بھی عہد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ چاروں ہوں گی. وہ منافق ہے, اور ان میں سے ایک وعدوں کو خلاف کرنا. مسلم کی روایت 210 ہے. تو فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. آج کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوت لا یستجاب لها. آج کے ایکسٹرا ٹائم کو اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں صدقہ بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.